ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایس کیو لرننگ پوائنٹ پہ ویلکم کہتی ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم جو پوئم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس پوئم کا نام ہے رباعیت، جو کہ لکھی ہے ہمارے نیشنل پوئٹ علامہ محمد اقبال نے. اپنی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پوئم کا تھیم، اس کا ریفرنس کانٹیکسٹ، پوئم کی ایکسپلینیشن، اور پھر ویڈیو کے لاسٹ پہ ہمیشہ کی طرح ہوں گے ہمارے امپورٹنٹ کویسچن. چلیں تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی پوئم رباعیت. دیکھتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس پوئم میں کیا کہہ رہے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا علامہ اقبال کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو علامہ اقبال تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو ہم ان کا ڈیٹ آف برتھ والا تو انٹروڈکشن نہیں کرے، لیکن ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پوئٹری میں بیسیکلی لکھا کیا. وہ ایک گریٹ تھنکر تھے، فلاسفر تھے، اور سب کانٹیننٹ کے پوئٹ بھی تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی جو پوئٹری ہے وہ کس چیز کا بلینڈ ہے؟ مسٹیسزم اور سیلف ریلائنس کا بلینڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان کی پوئٹری میں صوفیانہ کلام ملتا ہے. سیلف یعنی انہوں نے جو خودی کا ایک تصور دیا تھا انسان کو، وہ ہمیں اس کا ایلیمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے. اور ان کی پوئٹری جو ہے زیادہ تر کس لیے تھی کہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ اپنی شان و شوکت کھو چکے تھے. ٹھیک ہے، اب علامہ اقبال نے کیا کیا، اپنی پوئٹری کو ویپن بنا کے ان کے جو اسپرٹ تھی، ان کی جو روح تھی، اس کو ابھارنے کے لیے جو ہے اچھے سے کلام لکھے. ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریلیجن کا بھی ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سیلف کا یعنی خودی کا بھی ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، سیلف رسپیکٹ ایک انسان کی کیا ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے تھے انگریزوں کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ہاتھوں. تو علامہ محمد اقبال نے اپنی پوئٹری میں ایک ڈیپ میسج دیا ہے. جو ہماری آج کی پوئم ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوئم ہے. چلیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی پوئم. پوئٹ کیا کہتا ہے؟ فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک ٹو بی. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں فیتھ از لائک ابراہم. اب یہاں پر اس نے حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے، فیتھ کہتے ہیں یقین کو، ایمان کو. وہ کہتے ہیں یقین اور ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے کہ جب ان کی جان جو تھی وہ خطرے میں تھی. ایٹ دا اسٹیک کہتے ہیں خطرے کو. اب بچوں یہاں پر الوین کا یوز کیا علامہ اقبال نے. الوین کیا کہتے ہیں؟ کسی کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پوئٹری میں یا کسی بھی ورک آف فکشن میں ہم کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں نا، تو اس ٹیکنیک کو ہم لوگ الوین کہتے ہیں، اردو میں سے تلمیح بولتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ ہیئر می. وہ کہتے ہیں خودداری اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جانا اصل ایمان ہے، میری بات سنو. اب وہ جو ہے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو. اس پوئم کے تھرڈ اور فائنل اسٹینزا کی طرف ہم چلتے ہیں. پوئٹ کیا کہتا ہے؟ لوز میڈنس ہیز ڈپارٹیڈ ان. خدا کے عشق کا جو جنون ہے وہ دم توڑ چکا ہے. اب پوئٹ یہ کس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے. نیکسٹ لائن کی طرف آ جاتے ہیں. دا مسلمز وین دا بلڈ رنس تھن. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ پتلا ہو گیا ہے. اسے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے محروم ہو چکے ہیں. رینکس بروکن. اب اس کا وہ جو ہے نا وہ نتیجہ نکال رہا ہے پوئٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ رینکس بروکن، ہماری جو صفیں ہیں وہ درہم بھرم ہو چکی ہیں. ہارٹس پرپلیکسڈ، ہمارے جو دل ہیں وہ حیران و پریشان ہو چکے ہیں. اور پریئرز کولڈ، اور جو ہماری دعائیں ہیں اس میں کوئی لطف ہی نہیں رہا. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن. کہ ہم لوگوں کا جو شوق اور ذوق ہے وہ صرف دکھاوے کی حد تک ہے. ٹھیک ہے، سطحی طور پہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو جنون ہے، عشق ہے، محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے وہ اسکن ڈیپ ہے، صرف دکھاوے کے لیے ہے. اندر سے جو ہے ہم پختہ مسلمان نہیں رہے. پوئٹ جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی یوتھ کو، اپنی قوم کو یہ میسج دے رہے ہیں. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی پوئم کی ٹرانسلیشن. اگر آپ کو پوئم کی سمجھ نہیں بھی آئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جب ہم مین آئیڈیا اور تھیم کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو ہر ایک چیز کلیریفائی ہو جائے گی. دا پوئٹ سیز ان دس پوئم دیٹ مسلمس مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ. اب پوئٹ جو ہے علامہ اقبال جو ہیں وہ اس پوئم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، پختہ یقین ہونا چاہیے. They should also enjoy self-respect. The youth should not love the modern civilization. اور وہ یہاں پر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ماڈرن سویلائزیشن سے محبت نہیں کرنی چاہیے. ماڈرن سویلائزیشن مطلب جو کہ ہمیں انگریزوں کی دی ہوئی ہے. ہمیں جو ہے اپنی جو ٹیچنگز ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی ٹیچنگز کو فالو کرنا چاہیے. He tells them that having no faith is worse than slavery. پیپل فرام ڈفرینٹ لینڈس. اب جو ہے نا سیکنڈ جو اسٹینزا ہے اس کی تھوڑا سا مین آئیڈیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ People from different lands come to join hands with Arabs.
اب آپ دیکھیں جب مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا کی جتنے بھی مسلم کنٹریز ہوتے ہیں ہر جگہ سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی کالا نہیں ہوتا، کوئی گورا نہیں ہوتا، اور سب لوگ جہاں وہاں پر مکہ میں آ کر یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ مسلمز ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کالا نہیں ہے، کوئی بھی گورا نہیں ہے، وہ سب مسلمز ہیں۔ تو پوئٹ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام کی جو پاور ہے نا وہ ہمیں یونائٹڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دے آل بلیو ان ون اللہ، ان سب کا یقین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ They become one in Makkah. As the people of West do not have their own Makkah, they are not united. اب یہیں پر جو ہے نا کمپیریزن کیا ہے مسلمس کا اور یورپینس کا کہ ان کے پاس کوئی مکہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ وہ جا کے یونائٹڈ ہو جائیں۔ دا مسلمس ٹوڈے ڈو ناٹ لو اللہ، پھر جو ہے نا پوئٹ اگین یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو آج کل کے مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ دیر پریئرز لائک اسپرچل ڈیووشن، جو ان کی جو دعائیں ہیں وہ اسپرچل ڈیووشن کا شکار ہے، مطلب ان میں کوئی ہمیں اسپرچویلٹی نہیں دکھائی دیتی۔ نیکسٹ اپنے ریفرنس اور کانٹیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ریفرنس ایز یوزول ہمارا 2 مارکس کا ہوتا ہے، 1 نمبر ہماری پوئم کا ہوتا ہے اور 1 نمبر ہمارے پوئٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کانٹیکسٹ جو ہے، کانٹیکسٹ میں اگین وہی والی باتیں کی ہیں جو میں آپ سے مین آئیڈیا میں کر کے آئی ہوں۔ ٹائم کو ویسٹ کے بغیر ہم اپنے اسٹینزاز کی ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 1 کی ایکسپلینیشن میں پوئٹ کیا کہتا ہے؟ In this stanza, the poet gives clear image of faith with reference to the life of حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب میں پوئم کی ٹرانسلیشن کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہاں پر علامہ اقبال نے حوالہ دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جو ہے وہ بت شکنوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نمرود نے ان کے لیے ایک الاؤ جلایا، بہت بڑا الاؤ تھا وہ، کہ اس میں جو ہے نا اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ اس میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ اس آگ میں کود پڑے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس آگ میں کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ جو ہے نا ایک تاریخی حوالہ دیا تھا اس پوئم میں، صرف یہ ان کا جو ہے نا فیتھ کا بتانے کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پر کتنا زیادہ ایمان تھا، یقین تھا۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، لیٹر اقبال ایڈریسز دا ہول مسلم نیشن اینڈ سیز دیٹ دے ہیو بیکم وکٹم آف دا میٹیریلسٹک یورپین اور ویسٹرن سویلائزیشن۔ بالکل ایسے ہی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ ہم کس طریقے سے یورپین میٹیریلزم کا جو ہے نا وہ شکار ہو چکے ہیں، کس طریقے سے ہو چکے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اگر ہم اپنے پہناوے اور اپنے لباس کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے، بچیوں کی بات کر لیں یا بچوں کی بات کر لیں، وہ جینس کو پریفرنس دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لباس کی بات کریں تو مطلب ہم لوگوں نے ان کو جو ہے کاپی کیا ہے، ان کو فالو کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کیا کر رہی ہیں، اپنا اسیر بنا رہی ہیں۔ وی آر کیپٹیویٹڈ بائی اٹس گلیمر، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اس کی چکا چوند روشنی کی وجہ سے، اس کی چکا چوند جو ہے رونق کی وجہ سے، یا جو ظاہری دکھنے والی جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ He also holds the view that faithless person is a prisoner of foreign trends and traditions and faithless is worse than slavery، ٹھیک ہے۔ اگین یہیں پہ یہ والی بات کی ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے، جس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ جو ہے کس سے بھی برا ہے، غلامی سے بھی برا ہے۔ Faith is very basic to the foundations of Islam، اور ہمارے اسلام کی جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ فیتھ، یقین، یعنی کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اقبال وانٹیڈ دا مسلمس ٹو ریگین دیئر لوسٹ پریسٹیج اینڈ ویگور، ٹھیک ہے۔ اب علامہ اقبال کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت ہے اور اپنا کھویا ہوا جو ولولہ ہے، جو جوش ہے، جو وہ کھو بیٹھے ہیں، جو وہ گلیمر میں سب کچھ گوا بیٹھے ہیں، اس کو ریگین کریں، اس کو واپس لے کر آئیں۔ اسٹینزا نمبر 2 کی ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 2 میں پوئٹ نے کیا کیا؟ کمپیریزن کیا ہے۔ کمپیریزن کیا کن ڈفرینسز کا جو مسلمس کے درمیان ہے اور جو یورپینس کے درمیان ہے۔ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن، اٹس بیسک بلیفس اینڈ ویلیوز کین ایزیلی بی اپلائی ٹو دا پیپل لیونگ ان ویریس ایریاز، ٹھیک ہے۔ اب اسلام جو ہے نا، اسلام کی کوئی لمٹس نہیں ہے، اسلام لمٹ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم باقی اور کسی ریلیجن کو دیکھیں، چاہے ہم وہ یورپین ریلیجن کی بات کر لیں، چاہے وہ ہندوازم کی بات کر لیں، یا چاہے کرسچینٹی کی بات کر لیں، کسی کی بھی بات کریں، وہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ لیکن جو ہمارا اسلام ہے وہ لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ اقبال وانٹس ٹو سے دیٹ پیپل آف ویریس لینڈس جوائن دیئر ہینڈس جسٹ فار اللہ۔ یہاں پر اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے ہیں۔ یہاں پر وہی دے فارگیٹ دیئر انڈیویجول آئیڈینٹیز اینڈ بیکم اے پارٹ آف اے ڈسٹنکٹ اینٹیٹی۔ لو فار اللہ بائنڈز دیم آل ٹوگیدر
इंटू अ सिंगल नेशन। अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है वो उनको एक सिंगल नेशन, एक सिंगल कौम में जो है वो ढाल देती है। दे ऑल बिलीव इन वन अल्लाह, दे बिकम वन इन मक्का। ठीक है, अब वो मक्का में जाके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर राइटर यही बात प्रूव कर रहा है कि यही जो ईमान है, यही जो यकीन की और क़ुव्वत की जो ताकत है वो उनके लिए यूनिफाइंग फोर्स साबित होती है। ठीक है, यूनिफाइंग का मतलब होता है यकजा कर देने वाली। As people of West do not have a place like Makkah to bind them together, West civilization is like a body without soul। अब वो अगेन यहाँ पे कंपैरिजन में ये बात कहता है कि मगरिब के जो लोग हैं उनके पास मक्का जैसी कोई जगह नहीं है। इस वजह से वो लोग क्या हैं, वो लोग एक बॉडी हैं जिसके अंदर रूह नहीं है। ठीक है, एक ऐसा जिस्म जिसके अंदर रूह नहीं है। दे आर स्पिरिचुअली वीक, और वो क्या यानी रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर क्या हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं, उनका इनर बहुत वीक है। अपने लास्ट और फाइनल स्टैंजा की तरफ आते हैं। पोइट ने इन लाइंस में जो है ना मुसलमानों की क्रम्बलिंग कंडीशन को बताया है। ठीक है, यहाँ पर पोइट क्या कहता है, पोइट नरेट्स इन अ पेंसिव मूड दैट द मुस्लिम्स हैव लॉस्ट फ्रेटर्निटी एंड लव फॉर रिलीजन। अब मुसलमानों ने अपनी जो रिलीजन के लिए जो मोहब्बत है, जो शिद्दत है, वो खो दी है। ठीक है, देयर ब्लड हैज़ बिकम थिन, दे हैव बिकम वीक एंड देयर फेथ इज़ फ्रेल। वो कमज़ोर पड़ चुके हैं और उनका जो ईमान है, उनका जो फेथ है, उनका जो यकीन है वो भी कमज़ोर पड़ गया है। दे लैक यूनिटी, डिसिप्लिन एंड डिग्निटी। अब इन तीनों जो क्वालिटीज़ की मुसलमानों में कमी है, क्या यूनिटी, इत्तेहाद की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, नज़्म व ज़ब्त की कमी है, डिग्निटी यानी कि वो वक़ार भी खो बैठे हैं। दे आर लीडिंग एस्ट्रे बाय फॉलोइंग द मॉडर्न मटीरियलिस्टिक यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब मुसलमान अपने रास्ते से क्यों भटक गए हैं, क्योंकि उन्होंने यूरोप की सिविलाइजेशन को, यूरोप की तहजीब को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस वजह से दे लॉस्ट द ग्लोरी विच वॉज अचीव्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। उन्होंने अपनी वो ग्लोरी, वो शान व शौकत खो दी है जो कि उन्हें कहाँ से मिली थी, उनके आबाओ अजदाद से मिली थी, यानी मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग डिस्ग्रेस्ड एंड ह्यूमिलेटेड ऑल ओवर द ग्लोब। दे आर बीइंग अवे फ्रॉम रिलीजन। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग अपने दीन से दूर हो चुके हैं, हम लोग अपने मज़हब से दूर हो चुके हैं कॉन्सिक्वेंटली, और इसी के नतीजे में देयर हार्ट्स आर डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। उन लोगों के यानी कि मुसलमानों के जो दिल हैं वो डिप्रेस हैं, वो मायूस हैं, डिजेक्टेड हैं। आप देखिए ना, हमारी नमाज़ों में वो लुत्फ़ रहा, ना हमारी दुआओं में वो लुत्फ़ रहा। ठीक है, हम लोग स्पिरिचुअली जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। अब पोइट ने ये सारी की सारी बातें जो हैं इस पोइम में की हैं, वो इसीलिए की हैं मुसलमानों को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अपनी रिवायात से, अपनी अक़दार से, अपने मज़हब से कितना दूर जा चुके हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम रुबाइयत जो कि डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। मुझे यकीन है कि आपको ये पोइम ज़रूर समझ आई होगी। पोइम के लास्ट पे हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई अनक्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।